جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے وہ خطرے میں پڑ گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اب رنگ بجانی شروع کر دی ہے۔ یہ گھنٹیاں کیوں بج رہی ہیں اور کیا واقعی یہ خطرہ ریئل ہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ ایکٹیو ہو گئی، وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سٹینڈ لے لی ہے اور اس سٹینڈ کی وجہ سے آج ایڈیشنل رجسٹرار صاحب جو وہ فارغ ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا کرائسس پیدا ہو گیا۔ یہ کرائسس آنے والے دنوں میں کس سائیڈ پہ بیٹھے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی پہنچے اور جو ہی قومی اسمبلی پہنچے تو وہاں پہ بڑے خوفناک قسم کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم صاحب کو کسی نے بولنے نہیں دیا۔ یہ نعرے بازی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور اس کا کیا مطلب تھا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور گنڈا پور صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک نئی ٹرم تخلیق کی ہے۔ انہوں نے کہا جی مطالعہ پاکستان کا نام تبدیل کر کے میک اپ پاکستان کر دیا جائے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، گنڈا پور صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور کرم آپریشن کا تیسرا دن آج ہو گیا ہے اور آج بھی 8 بنکرز توڑے گئے ہیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ امن و امان وہاں پہ قائم ہو چکا ہے۔ کیا یہ امن و امان دائمی ہوگا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی چیز صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل ایک نیا ٹرن آیا تھا اور ٹرن یہ آیا کہ جو ریگولر بینچ ہے اس کے سامنے 26ویں ترمیم کا کیس لگ گیا اور اس میں 3 رکنی بینچ تھا جس میں ظاہر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، جسٹس عائشہ صاحبہ بھی تھی اس کے اندر اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس عقیل عباسی صاحب بھی اس کے اندر تھے۔ اور جب یہ بینچ کمرہ عدالت میں پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ کیس تو شفٹ کر دیا گیا، اب یہ کیس آئینی عدالت سنیں گے اور یہ جو ریگولر بینچ ہے اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ تو اس پہ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پہ ایڈیشنل رجسٹرار کو بلوایا۔ انہوں نے کہا کہ آئیں اور آ کے بتائیں کہ آپ نے کس کی اجازت سے ہمارا بینچ جو ہے اس کو توڑ دی ہے اور یہ کیس جو ہے کسی اور بینچ میں شفٹ کر دیا ہے۔ تو ایڈیشنل رجسٹرار چھٹی پہ تھے اور ان کی جگہ ڈپٹی رجسٹرار آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی ایڈیشنل صاحب جو ہیں وہ تو چھٹی پہ ہیں، وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، اس لیے آج وہ اویلیبل نہیں، تو میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو اس میں پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے یہ اجازت دی، تو انہوں نے کہا جی غلطی سے یہ کیس جو ہے نا آپ کی عدالت میں لگ گیا تھا اور اب اسے درست کر دیا گیا ہے اور اسے واپس آئینی بینچ پہ بھجوا دیا گیا ہے، جس میں فوری طور پہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور آج کی تاریخ دی تھی اور آج رجسٹرار صاحب کو بلایا گیا تھا عدالت میں اور ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی بلایا گیا اور 2 جو نامور اور بڑے وکلا ہیں ان کو عدالتی معاون کے طور پہ ان کو بھی تکلیف دی گئی کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے رجسٹرار صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیس کیسے شفٹ ہوا، تو رجسٹرار صاحب نے کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے کیس آپ کے پاس آ گیا تھا کیونکہ یہ آئینی بینچ کا کیس ہے تو ریگولر بینچ کے اندر یہ لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کمنٹ بڑے دلچسپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو جہاں پہ بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ گورنمنٹ کے خلاف ہو سکتا ہے تو اسے فوری طور پہ یا تو بینچ منسوخ کر دیا جاتا ہے یا پھر وہ کیس واپس ہو جاتا ہے یا پھر وہ کیس لگنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کس قسم کی آزاد عدلیہ ہے کہ جس میں تھوڑا سے بھی یہ اندیشہ ہو کہ کہیں گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے تو کیس جو ہوتا ہے اس کو ہی ریورس کر دیا جاتا ہے یا اسے کسی اور بینچ کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا، انہوں نے کہا جی اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا اور جب ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی نے جب فیصلہ کیا تھا تو اس کے بعد یہ معاملات کیسے خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو بلایا نہیں جاتا، مجھے تو بتایا نہیں جاتا اور کل بھی کہا تھا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہ ایک صاحب یعنی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی رائے کس طرح بہتر ہو سکتی ہے جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو ایک کولیکٹیو وزڈم ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک آدمی جو ایک ڈکٹیٹر بن کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہے یا معاملات کو چلانا چاہے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ یہ معاملہ میرا خیال ہے الجھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اب اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر جو
چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی ٹرولنگ شروع ہو چکی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بحران کہیں وسیع نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں پہنچ جائیں. بہرحال رجسٹرار صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس صاحب کو فارغ کر دیا, ان کو OSD بنا دیا کہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کرائسس پیدا ہو گیا. اب لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو کیس اب آئینی بینچ کے اندر بھی لگ گیا ہے, کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک غلطی تھی. آپ یہ غلطی سمجھ لیں, کیونکہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے غلطی کہا جا رہا ہے تو اس سے پہلے یہ کیس لگ ہی نہیں رہا تھا, یہ کیس کسی جگہ سنا ہی نہیں جا رہا تھا. لیکن جب اسے ریگولر بینچ میں لگا دیا گیا اور اس کے بعد جب غلطی کا اندازہ ہوا تو پھر اسے شفٹ کر کے نئی تاریخ دے دی گئی آئینی بینچ کے اندر. تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ کیس اب پٹ اپ ہو گیا اور اب اس کے اوپر ظاہر ہے ہیئرنگ بھی ہوگی اور مختلف وکلا بھی وہاں پہ آئیں گے, اس کے اوپر بحث بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے کوئی. اور اگر یہ فیصلہ گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتا ہے یا پارلیمنٹ کی جو 26ویں ترمیم ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی حمایت میں ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ فیصلہ میڈیا کے اندر آنے والے دنوں میں ٹھیک ٹھاک شور و غوغا پیدا کرے گا. بہرحال آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی وہاں پہ گرما گرمی تھی اور اللہ کرے کہ یہ گرما گرمی آگے نہ بڑھے, کیونکہ اس سے پہلے یہ گرما گرمی ہوتی تھی تو پورا میڈیا اس سائڈ پہ شفٹ ہو جاتا تھا اور بلکہ پوری دنیا میں ہمارا جو عدالتی نظام تھا وہ باقاعدہ وہاں پہ ایک ایشو بن جاتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ دن واپس نہیں آنے چاہیے. دوسرا ایشو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. آج شہری رحمان صاحبہ نے سینٹ کے اندر ایک پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو پانی ہے یعنی سندھ کا جو پانی ہے پنجاب کے اندر اس پہ نہریں بنا کے اس پانی کو غصب کیا جا رہا ہے, اسے نگلا جا رہا ہے, اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے اور سندھ کبھی اس پہ خاموش نہیں رہے گا اور ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے کیونکہ یہ پانی ہمارا ہے اور سندھ کے اندر خشک سالی ہوگی. بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ایک وقت تھا کہ دریا سندھ جو تھا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تک پہنچتا تھا, لیکن اب راستے میں سے ہی کہیں سے دریا غائب ہو گیا اور ہر طرف ویرانی اور اس کے ساتھ ساتھ خشک سالی ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے پنجاب ہے. تو اس پہ عرفان صدیقی صاحب کھڑے ہونے کا دیکھیں جی جو پنجاب کا حصہ ہے اگر وہ اپنے حصے کے اندر نہریں بنا رہا ہے یا براج بنا رہا ہے تو کسی صوبے کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنا پانی استعمال کر رہے ہیں. لیکن شہری رحمان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ یہ نہیں ہے. چولستان کے اندر 7 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس کو سیراب کرنے کے لیے باقاعدہ براجز بنائے جا رہے ہیں, کنال بنائی جا رہی ہیں. اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ کو باقی تمام صوبوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اس میں شبلی فراز صاحب جن کا تعلق ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سندھ حکومت کے موقف کی تائید کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی درست کہہ رہی ہے, اگر اس معاملے کو روکا نہ گیا تو ٹھیک ٹھاک قسم کی خشک سالی ہو سکتی ہے سندھ کے ساتھ اور یہ سندھ کے ساتھ بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے. تو شبلی فراز صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا اور میرا خیال ہے شبلی فراز صاحب کو بڑا رحم آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ یا ان کو بڑی اچھی لگ رہی ہے پیپل پارٹی. وہ بنیادی طور پہ تو وہی مسئلہ ہے جہاں پہ گورنمنٹ کمزور محسوس ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے کچھ ریمارکس سے یا ان کے کمنٹ سے اگر گورنمنٹ کمزور ہو سکتی ہے تو وہ بڑا جاندار طریقے سے اپنا موقف جو ہے پیش کرتے ہیں, اپنا ووٹ دوسرے فریق کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو ٹھیک ٹھاک اپریشیٹ کیا, سپورٹ کیا اور کہا جی ان کا موقف بالکل درست ہے اور فوری طور پہ اجلاس بلانا چاہیے اور اس اجلاس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اسے سنجیدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے اندر خشک سالی ہو جائے. اب یہاں پہ سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پنجاب جو ہے وہ کسی اور ملک کا ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہے, یا سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, یا کسی اور خطے کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر یہ آباد ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پورا پاکستان کو اون کرنا پڑے گا, ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو جغرافیائی حدود ہے پاکستان کی اس کے اندر ایک ایک انچ زمین جو ہے وہ پورے ملک کی ہے. وہ کسی ایک صوبے, کسی ایک شہر, کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے, وہ پورے ملک کی ہے. اب اگر پنجاب کے اندر اگر فرض کر لیں کہ کوئی زمین اگر ہریالی ہو جاتی ہے وہاں پہ, یا وہاں پہ کاشتکاری ہو جاتی ہے, وہاں پہ گندم اگ جاتی ہے, وہاں پہ چاول اگ جاتے ہیں, وہاں پہ چنے کی فصل لگ جاتی ہے, یا وہاں پہ فروٹ ٹریز لگ جاتے ہیں, تو اس کا فائدہ ظاہر ہے پورے پاکستان کو ہوگا, وہ صرف پنجاب کی حد تک محدود نہیں ہوگا. سیم اسی طرح اگر سندھ کے اندر اگر زمینیں آباد ہوتی ہیں اور وہاں پہ ہریالی آتی ہے, وہاں پہ فصلیں اگتی ہیں,
اور وہاں پہ سبزیاں اگتی ہیں, وہاں پہ پھل لگتے ہیں, تو اس کا فائدہ بھی پورے ملک کو ہوگا. اگر ہم ملک کو پاکٹس میں تقسیم کریں گے اور ہر پاکٹ جو ہوگی دوسری پاکٹ کو تسلیم نہیں کرے گی, تو پھر اس کے بعد ایک فساد ہو جائے گا, پھر اس کے بعد پورے ملک کا نقصان ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہی بار تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے پورے پاکستان کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں پانی کی تقسیم کیسے ہوگی اور دوسرے وسائل جو ہیں ان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. اگر سندھ کے اندر سے گیس نکل رہی ہے, سندھ کے اندر سے پیٹرول نکل رہا ہے, اگر خیبر پختونخوا کے اندر سے گیس آ رہی ہے, پیٹرول آ رہا ہے, یا وہاں پہ فروٹس کے باغات لگے ہوئے ہیں, یا وہاں پہ فصلیں نہیں لگ رہی ہیں, یا بلوچستان کے اندر معدنیات نکل رہی ہیں, تو ان سب کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وفاق کا حصہ اس کے اندر کتنا ہوگا, صوبے کا حصہ اس کے اندر کتنا ہوگا, تاکہ یہ قیاس اور کنفیوژن ختم ہو. یہ جو روز روز ہم ایک دوسرے کے اوپر تبرہ شروع کر دیتے ہیں یا کھڑے ہو کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے پاکستان کی سمت کھوٹی تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میرا خیال ہے ونس فار آل تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. جس طرح ایک آئین بنا ہے اسی طرح ایک گرین بک بن جائے یا پاکستان بک بن جائے, جس کے اندر ہر چیز ایک ہی بار اس کا فیصلہ کر لیا جائے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے یہ کرنا ہے. 20 سال کا ایجنڈا بنا دیں اور اس ایجنڈے میں ہر سٹیک ہولڈر کو یہ پتا ہو کہ اتنی نہریں بننی ہیں, اتنی سڑکیں بننی ہیں, اتنے ایئرپورٹس بننے ہیں, اتنی فصلیں آباد ہونی ہیں, ہماری جو جغرافیائی حدود ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں آنی ہیں, یا ہم نے کچھ صوبے نئے بنانے ہیں تو وہ کتنے ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا کیا کردار ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اگر ایک آئین کی طرح کی ایک مقدس کتاب بن جائے اور اس کے اندر ہر منصوبہ لکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ورنہ ہر ایک سال کے بعد اسی طرح کوئی نہ کوئی پارٹی اٹھے گی, دوسری پارٹی کے اوپر اعتراض کرے گی, ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے گا, اور اس سے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر یہ میٹنگز نہ بلائی گئیں اور جو ہمارے اعتراضات ہیں انہیں نہ سنا گیا تو پھر ہم اتحاد سے الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب تھوڑی سی سپیس دیکھی ہے تو انہوں نے اب اپنی آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. نون لیگ خاصی پریشان ہے اس پہ, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو مطمئن کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ ان قریب میاں شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. آج وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی میں پہنچے تو ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور جو کتابیں ان کے ہاتھ میں تھیں انہوں نے ٹیبل پہ مارنی شروع کر دیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے مالشیا مالشیا اور اردلی اردلی کے نعرے لگانے شروع کر دیے. ساتھ ہی انہوں نے اون کی آوازیں بھی نکالنا شروع کر دی, اور اس کے بعد وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا فساد ہو گیا, خوفناک قسم کا ہنگامہ ہو گیا. کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور اسپیکر صاحب وہاں پہ چیختے چلاتے رہ گئے کہ بھائی کوئی ڈسپلن قائم کریں. آپ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے گلی محلے کے لوگ ہیں, اور آپ کسی طرح بھی یہ جیسچر نہیں دے رہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہیں جو پاکستان کا مقدس ترین ایوان ہے, تو کوئی خدا خوفی کریں. لیکن اسپیکر صاحب کی آواز کسی نے نہیں سنی, وہاں پہ مالشیا مالشیا اور اردلی اردلی کے نعرے لگتے رہے. اب یہاں پہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر لوگ ہیں جو یہ حرکت کر رہے تھے, تو جب سینئر لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوں تو پھر اس کے بعد تو بات ختم ہی ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ سمجھیں کہ تہذیب اور شائستگی جو ہے اس کا تو اب آپ کو کسی جگہ پہ آواز اٹھانی نہیں چاہیے, کسی جگہ نوٹس نہیں لینا چاہیے. پھر ظاہر ہے جو اتنے سینئر لوگ ہیں, جس کے اندر گوہر خان صاحب شامل ہیں, جس کے اندر عمر ایوب صاحب شامل ہیں, جس کے اندر سارے چٹے بالوں والے تھے, تو جب چٹے بالوں والے سفید بالوں والے جب کھڑے ہو کے اس قسم کی حرکتیں کریں تو پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایشو یہ بھی ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب مالشیاں ہیں تو عمران خان صاحب کیا ہوتے تھے, اور اگر میاں شہباز شریف صاحب اردلی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کیا ہوتے تھے, کیونکہ وہ تو اوپنلی کہتے تھے کہ یہ جو جنرل باجوہ ہیں ان سے زیادہ جمہوریت پسند جنرل مجھے آج تک نظر نہیں آیا, اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم ایک پیج پہ ہیں اور یہ میری گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اور جنرل فیض حمید صاحب تو پورا ستون ہوتے تھے گورنمنٹ کا, اور ان کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ جتنے 10 وزیر اعظم مل کے بھی اختیارات حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر اگر یہ مالشی ہیں, اگر یہ اردلی ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کیا ہوتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے جا کے چیک کر لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی تھی. اس وقت وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس کو اغوا کر لیا گیا, کس کو گرفتار کر لیا گیا, کس کو سزا ہو گئی ہے. تو اس وقت تو میرا خیال ہے بادشاہ سلامت ہی ہوتے تھے. اردلی تو اس وقت نہیں ہوتے ہوں گے, اردلی آج ہی ہوں گے سارے. ظاہر ہے جب کسی اور کی گورنمنٹ ہو جائے گی تو اردلی ہو جائے گا وہ. جب ظاہر
है जब किसी और की हुकूमत होगी तो वो मालशिया होगा, और जब आप होंगे तो फिर आप बादशाह सलामत होंगे। आज अली अमीन गंडापुर साहब से एक सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि जनाब जो मरियम नवाज साहब है उन्होंने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर अपनी तस्वीर भी लगा दी है और साथ साथ अपनी वालदा की तस्वीर भी लगवा दी है, तो उसमें गंडापुर साहब का ये कहना था कि मुतालिया पाकिस्तान का नाम तब्दील करके मेकअप पाकिस्तान लिख देना चाहिए, और साथ उन्होंने कहा कि नानी हो गई है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन इसके साथ साथ वो रोज़ाना मेकअप करती हैं और वो साबित करती हैं कि वो जवान है। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को अब अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक दूसरी खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि गंडापुर साहब को किसी वक्त अकल आ सकती है, उनको समझाया जा सकता है। भाई आप बड़े लोग हैं, आप लोगों को लोग कॉपी करते हैं, आप लोगों के आइडियल होते हैं। जब आप इस लेवल पे आके गुफ्तगू करते हैं तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसका कल्चर तब्दील हो जाता है। ये जो मुल्क है इसके अंदर ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती थी। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन की इज़्ज़त होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर है, आप उनके इक़दामात को यकीनन आप उनको आप बहस करें, उसके ऊपर आप लेके आएँ उसको सामने और उसका आप तिया पांचा कर दें, उसके ऊपर एतराज़ करें। लेकिन जो खातून का स्ट्रक्चर है, जो खातून की फजीक है, जो खातून की रवायात हैं या जो खातून का कल्चर है, उसको हिट नहीं करना चाहिए कभी भी। जब आप खवातीन के कपड़ों पे एतराज़ करेंगे, जब उनकी लिपस्टिक के ऊपर बात करेंगे, जब उनके मेकअप के ऊपर बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो खवातीन की इज्जत करनी बंद कर दें, जिससे ज़ाहिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी ख़राब हो जाएगी। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को अपने आप को रोकना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कल्चर बन जाए पाकिस्तान में और हर खातून जो है उसके ऊपर इस किस्म के फ़िक्रे कसे जाने शुरू हो जाएं। और अगर ये हो गया तो जो हमारी मशरक़ी रवायात थे वो फोत हो जाएंगे। कुरब एजेंसी के अंदर ऑपरेशन जारी है, आज उसका तीसरा दिन था और आज भी बंकर्स तोड़े गए। ये बताया गया कि 8 बंकर्स अब तक तोड़े जा चुके हैं और वहाँ जो लोग थे वो सब ख़त्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं। अब वहाँ पे किसी किस्म का कोई बंकर नहीं है, मोर्चा नहीं है जहाँ से लोगों के ऊपर अटैक किया जाता था। साथ ही अमन कायम होना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पे खुराक और अद्वियात भी पहुँचाई जा रही हैं। कर्फ्यू जो है उसके बाजू का नरम कर दिया जाता है और बाजू का सख्त कर दिया जाता है और इसके साथ साथ जो शर पसंद है उन सबको तलाश किया जा रहा है और गवर्नमेंट की कोशिश है कि उन सबको गिरफ्तार किया जाए ताकि एक ही बार सब लोगों को फारिग करके या उनको सज़ाएँ दे के या उनको वापस अफगानिस्तान भेज के मामलात को दुरुस्त किया जाए ताकि कुरम एजेंसी और पाराचनार के माहौल को ठीक किया जा सके। तो आने वाले दिनों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वंस फॉर ऑल ये सारे मामले सेटल होने चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को सेटल नहीं कर पाते तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसके साथ साथ आखिरी चीज़, आज डोनाल्ड ट्रंप का पहला दिन था, आज भी उन्होंने बड़ी तोपें चलाईं, इतनी ज़्यादा तोपें चलाईं कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया परेशान है। जो उनकी गोलाबारी है, जो उनकी तोपें हैं, उस पर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि जो अमेरिका के अंदर हो रहा है उसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। लेकिन एक चीज़ बहरहाल जिसका जिक्र करना ज़रूरी है कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, कोई ट्वीट नहीं आई, कोई ख़त नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया और ना ही उसने ये कहा कि फ्री इमरान खान, माय फ्रेंड इमरान खान। उन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा। मुझे लगता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद इमरान खान साहब को भूल गए हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भूल जाना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग में मुलाकात होगी।